پھر اگر اس مرد نے طلاق دے دی تیسری، پہلے کن طلاقوں کا بیان ہوا ہے؟ 2 طلاقوں کا، اب کس کا بیان ہو رہا ہے؟ تیسری کا۔ اور یہ لفظ آ رہا ہے فا۔ اب یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل سنت کا مسئلہ کیا ہے۔ فَإِن طَلَّقَ، یہ فا تعقیب والی ہے، یہ فا اتصال کے لیے ہے کہ اگر کسی نے 2 طلاقیں دے دی ہیں، فَإِن طَلَّقَ، اور 2 کے بعد فوری تیسری بھی دے دی ہے، بولیے فوری تیسری بھی دے دی ہے، تو فرمایا فَلَا تَحِلَّ لَهُ من بعد، پھر اس کے بعد یہ تم پر حلال نہیں ہے۔ اب یہ طلاق مغلظہ ہو گئی، اب بالکل سارے چکر بند ہو گئے، بولیے سارے چکر بند ہو گئے۔ اب یہاں لوگوں کی اتنی دوڑیں لگتی ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں۔ کوئی 1994 سے تو میں مولوی ہوں، اور 1997 سے تو باقاعدہ میں اس فیلڈ میں آ گیا، اور سمجھ لے کہ 2000 سے لے کر اب تک تو میں مختلف ملکوں میں بھی سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ اکثر یہی آتا ہے جی غصے میں دے دی ہے۔ کس میں دے دی ہے؟ غصے میں۔ ٹھیک ہے، تو کوئی کیا خوشی سے بھی بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ آپ کو میں ایک حدیث سناؤں۔ بعض گدھے ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا جی ہم نے تو مذاق میں طلاق دی ہے۔ بولیے ہم نے، وہ جی بیوی ڈرتی نہیں تھی تو ہم نے بیوی کو ڈرانے کے لیے کیا کیا؟ طلاق دے دی۔ تو وہ جناب ہم نے کوئی سچی طلاق نہیں دی ہے، ہم نے تو ایسے ڈرانے کے لیے ڈرامہ وغیرہ کیا ہے۔ تو آپ یہ پہلا مسئلہ یاد رکھیں کہ جس نے طلاق مذاق میں بھی دی ہے اس کی طلاق ہو جاتی ہے۔ بولیے طلاق ہو جاتی ہے۔ اب بعض گدھے ایسے بھی ہیں، نادان گدھے، جو کہتے ہیں جی بیوی اگر حیض میں ہے تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو یہ میرے سامنے قرآن پڑھے ہیں بھائی، حیض کی حالت میں بھی اگر خامد نے بیوی کو طلاق دی تو طلاق ہو گئی۔ بولتے جائیے ذرا۔ بعض ایسے بھی نالائق ہیں، نیم ملا خطرہ ایمان، جو لوگوں کو کہتے ہیں جی اگر عورت حاملہ ہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے حاملہ کو اور حائضہ کو طلاق دینی تو نہیں چاہیے، پر اگر کسی نے دے دی ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ بولیے طلاق ہو جائے گی۔ اب بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ میں نے ڈاک کے ذریعے بھیجی تھی تو ڈاک اس نے وصول ہی نہیں کی۔ بولیے ڈاک اس نے وصول ہی نہیں۔ میں نے کہا بچے وہ وصول کرے نہ کرے، جب تو نے دے دی تو طلاق ہو گئی۔ بولیے طلاق ہو گئی۔ او جی اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کہا جی اس کو ساری زندگی نہ پتہ چلے، طلاق کا اس سے تعلق ہی نہیں، تیرے ساتھ ہے، تو نے نہیں دی تو نہیں ہوئی ہے، اور دے دی تو پھر ہو گئی ہے۔ اب کوئی چیز اس سے روک سکتی؟ ہمارے ہاں تو یہ بھی مسئلہ چلا تھا کہ کسی ایکٹر نے اپنی بیوی کے ساتھ فلم کرتے ہوئے یا ڈرامہ کرتے ہوئے سین میں اس کو طلاق دینی تھی۔ بھائی سمجھ رہے ہو؟ یہ سمینہ پیرزادہ ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ کیا عثمان پیرزادہ صاحب، بالکل بالکل یہی مسئلہ ہوا تھا، جزاک اللہ۔ انہوں نے وہ سین میں فلمائز کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دینی تھی اور دے دی، تو تمام علماء نے کہا کہ یہ طلاق ہو گئی ہے۔ بولیے یہ طلاق ہو گئی۔ اس پر میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ ہائے ہائے، حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد۔ آپ نے فرمایا کہ 3 باتوں میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ بولیے 3 باتوں میں کوئی مذاق ہے؟ اس میں مذاق بھی سیریس ہے اور سیریس بھی سیریس ہے، سیریس بھی سیریس ہے اور مذاق بھی کوئی مذاق نہیں ہوگا۔ نمبر 1 النکاح۔ اب نکاح تم ڈرامائی کرو، فلمائی کرو، مذاق میں کرو تو نکاح پڑ جائے گا۔ بولیے نکاح پڑ جائے گا۔ نمبر 2 والطلاق، دوسرا مسئلہ ہے طلاق کا۔ مذاق میں دو، انڈر پریشر کرنے کے لیے دو، ڈرانے کے لیے دو تو طلاق ہو جائے گی۔ بھائی سارا مجمع نہیں بولتا، طلاق ہو جائے گی۔ اور نمبر 3 والرجعۃ، رجوع کرنا۔ اگر کسی نے مذاق میں بھی کر لیا ہے تو رجوع ہو جائے گا۔ بولیے رجوع۔ یہ میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے، اس پر اب سمجھیے جی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر طلاق دے دی ہے تیسری، فَلَا تَحِلَّ لَهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اب وہ تم پر حلال ہے مِن بَعْدُ، اس کے بعد، یعنی 3 طلاقوں کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، حتیٰ کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے۔ بولیے حتیٰ کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔
بولیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلالہ۔ ہمارا اہل حدیثوں سے پہلا اختلاف اس مسئلے میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو 3 طلاقیں نہیں ہوں گی۔ کتنی ہوگی؟ بولیے ذرا۔ یہ ان کا مسلک ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ 3 طلاقیں نہیں ہوں۔ وہ ایک ہوں گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی 3 روپے دے کے کہے جی ایک ہوا ہے؟ نہیں بھائی بولتے نہیں ہو؟ کبھی بھی ایسا ہوا ہے کسی نے 10 دیے اور کہہ جی ہم نے آپ کو 7 دیے ہیں کیونکہ پہلے 3 میں ہماری گنتی 1 تک کی ہے، آگے نہیں چلتی؟ تو ایسا کہیں دنیا میں ہو سکتا صاف ظاہر ہے، 1 1 ہے، 2 2 ہیں اور 3 ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جب تیسری دے دی تو پھر بیوی حلال ہے، حتیٰ تنکیحا زوجن غیرہ، حتیٰ کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہیں کرے گی اب پہلے خامد پہ حلال ہو سکتی؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جی یہ سنیوں کا مسئلہ ہے، سنیوں کا مسئلہ ہے۔ سنیوں کے گھر کا مسئلہ ہے، اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے، اہل حدیثوں کے پاس دلیل کیا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہے؟ تو وہ دلیل سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں بھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی۔ حضرت عمر کے ابتدائی سال میں یا 2 سالوں میں بھی یہ ایک ہی رہی ہے۔ بعد میں حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا کہ اب 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، اب ایک نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ کام حضرت عمر نے شروع کیا ہے۔ یہ حدیث ہے ان کے پاس مسلم شریف میں۔ اس کا پہلا جواب، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ بولیے یہ حدیث موقوف ہے، یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے، حضور نے ایسا فرمایا، یہ صحابی کا بیان ہے۔ نمبر 2، ہمارے پاس اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے بعد میں خود فتویٰ دیا ہے، بعد میں فتویٰ دیا ہے کہ جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی اس کی 3 ہو گئی۔ بولیے 3 ہو گئی۔ تو جس راوی نے 1 کی روایت کی ہے اب وہی 3 کا فتویٰ خود دے رہا ہے۔ بولیے وہی 3 کا فتویٰ، تو کیا صحابی اپنی روایت کے خلاف عمل کر سکتا ہے؟ بولو۔ اب سمجھے، یہاں ہے ان کی ضد۔ بولو یہ یہاں کیا ہے؟ اور تیسرا جواب سنیں، ایک حدیث آ رہی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ بولیے اس کی نماز نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو لے لیا ہے اہل حدیثوں نے اور اگلی بات نہیں پڑھ رہے۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں لمن یصلی وحدہ، لمن یصلی وحدہ، کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز یہ اس کے لیے ہے جو اکیلا پڑھ رہا ہے۔ کون؟ سبحان اللہ۔ یہ اس کے لیے ہے جو بولو بولو حدیث کی شرح کون کر رہے ہیں؟ صحابی، وہابی نہیں بھائی، صحابی۔ حدیث تو ہے کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز پر صحابی عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ بھائی لمن یصلی وحدہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اکیلا نماز حضرت جابر پڑھیے رضی اللہ